میں آپ کو یہاں پر ایک اپنا چند دن پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو تربیت دوں اور آپ کے لیے راستہ مہیا کروں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کو سنا رہا ہوں، میرے ایمان کا، میرے ایقان و عرفان کا، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے داعی اور مبلغ ہونے کا تقاضا ہے کہ میں ایمانداری سے اپنی ایک کیفیت تھی قلب کی، وہ آپ کو بیان کروں۔ یہ لانگ مارچ سے پہلے اور اس کے بعد بعض لوگ بے انتہا ذاتیات پر، ذاتی حملوں پر، کردار کشی پر اور جھوٹی تہمتوں پر اتر آئے تھے، اور اس انتہا تک چلے گئے کہ ایک روز پریس کانفرنس میں میں نے اپنی زندگی بھر کے معمول سے ہٹ کر، اپنی عادت سے ہٹ کر، اپنی طبیعت و اخلاق سے ہٹ کر، یعنی اس ماحول کے جبر میں کسی پر تہمت لگائے بغیر، مگر میں نے سخت اور تلخ لہجے میں ان لوگوں کو جواب دیا۔ سخت لہجہ تھا، تلخ لہجہ تھا، جو میری طبیعت اور میرے اخلاق اور میری عادت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کو سخت جواب دیا کسی حکمت کے پیش نظر۔ آپ اندازہ کر لیں، تہمت نہیں لگائی، گالی نہیں دی گالیوں کے جواب میں، مگر لہجہ زیادہ ترش اور سخت تھا جو میرا معمول نہ تھا۔ میں اس کے بعد، پریس کانفرنس کے بعد، شام تک اور رات تک مجھے سکون نہیں رہا، میرے ذہن پر بوجھ رہا، اور میری طبیعت مجھ سے کہتی رہی کہ یہ تو آپ کا معمول نہیں تھا، یہ تو آپ کی زندگی نہیں تھی، یہ تو آپ کا شعار نہیں تھا، یہ تو آپ کا اخلاق نہیں تھا، یہ تو آپ کا منصب نہیں تھا۔ میری طبیعت مجھے کہتی رہی، اور میں ملال میں رہا کہ اگر کوئی لاکھ گالیاں بھی ہر روز دے دیتا اور کروڑہ بار بھی جھوٹی کردار کشی کی مہم کر دیتا، مگر پھر بھی سنت نبوی اور اسوہ رسول کے تحت مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں ترش یا سخت لہجے میں بھی اس کو رد کروں، جواب دوں۔ تو بڑی مشکل سے میری طبیعت پہ ایک دن رات گزرنے کے بعد یہ بوجھ اترا۔ سو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ برملا آج کی رات لاکھوں لوگوں اور کروڑوں لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ میری تو ایک دن کی ایک ترش اور تلخ بات کے انداز کا اتنا بوجھ ہوا میری طبیعت پر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی جتنی بھی کردار کشی کر دے اور گالیاں دے دے گا، میں نے اولاً بھی ان کو معاف کیا اور بعداً آخراً بھی معاف کیا۔ اور آپ کو، میرے بیٹوں، تحریک منہاج القرآن کے فرزندوں اور اس مشن کو آگے لے کے بڑھنے والوں، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ خارزار وادی ہے، کانٹے ہیں۔ ممکن ہے لوگ پھر بھی ذاتیات پر حملے کرتے رہیں، جھوٹی تہمتیں لگاتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، کردار کشی کرتے رہیں، مگر میری تربیت اور تعلیم دے رہا ہوں آپ کو، اور میں نے خود معذرت کرتا ہوں باوجود کسی کی کردار کشی اور لاکھوں تہمتوں کے، میرے تلخ اور ترش کلام سے بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی بھی، تو میں اس سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ میرے آقا کا اسوہ ہے، میں اس سے ہٹنا نہیں چاہتا عمر بھر۔ میں نے عمر بھر اس کی تعلیم دی ہے، اقوام کو، نسلوں کو اس کی تربیت کی ہے۔ خود بھی اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی جتنی گالی دے، آپ گالی کا جواب کبھی گالی سے نہ دیں۔ آقا کا درس یہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اخلاق سے نیچے نہیں اترنا، کردار کشی کے جواب میں کسی کی ذاتی کردار کشی نہ کریں، حکم دے رہا ہوں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، درگزر کریں، دلیل کی بات کو دلیل سے رد کریں، مگر ذاتیات پہ نہ جائیں، اخلاق سے نیچے نہ اتریں، کردار کشی کی طرف نہ جائیں، لفظ بات کا جواب نہ دیں۔ یہ میرا حکم ہے، جو بھی ٹی وی پر جائے وہ اس کردار، اخلاق اور منصب کے تقاضوں کا خیال رکھے۔ اگر خیال نہیں رکھے گا تو سمجھے اس کا میرے ساتھ اور میرے مشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی اسوہ رسول کی راہ سے ہٹ جائے۔ آگے پرخار راستے آئیں گے، بڑے بڑے مشکلات کے مرحلے آئیں گے، آپ کے صبر کے امتحان ہوں گے، حملے ہوں گے، تہمتیں ہوں گی، کردار کشی ہوں گی، جھوٹی ہر روز خبریں چلیں گی۔ آپ کو اپنے صبر کو، استقامت کو، تحمل کو، حلم کو، بردباری کو تھام کے اسوہ مصطفیٰ کو نگاہ کے سامنے رکھنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے کتنے صبر و تحمل کی تعلیم دی، اور کتنے عظیم صبر و تحمل کا درس اپنے اسوہ اور اپنے عمل مبارک سے دیا۔ اگر ہماری قوم اور معاشرہ اس راہ پہ چلے اور ہر شخص اخلاق کے پیکر بننے کی کوشش کرے اور عفو درگزر کرے اور تحمل اور بردباری کو اپنائے ہر شخص، تو پورے معاشرے میں خیر پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم دلیل کی قوت کو رواج دیں، گالی کی قوت کو نہیں۔
ہم شرافت اور عظمت کی قوت کو رواج دیں، تہمت کی قوت کو نہیں۔ ہم اخلاق کی قوت کو رواج دیں، بد اخلاقی کی طریق کو نہیں۔ ہماری قوم اور امت مسلمہ اس راستے پہ چل کر بڑی عظمتوں سے ہمکنار ہوگی۔